بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 5 صفحہ نمبر 16 اشارہ بری. گرامر کے ساتھ گرامر میں ہم انا اور اس کی بہنیں پڑھیں گے. نحو کے سیکھنے کے فائدے کیا ہیں؟ نحو کے سیکھنے کے فائدے، عربی زبان دیکھ لیجئے اس میں، اور خوبصورتی کیا ہے. آپ اس کو مختلف طور پر لکھ سکتے ہیں، جیسے ضرب خالد زیدن، خالد ضرب زیدن، زیدن ضربہ خالد، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. جاتا ہے، 3 حالتیں ہوتی ہیں. 2 پیش کو رفع کہتے ہیں، اور 2 زیر کو، 2 زبر کو نصب کہتے ہیں، اور پھر زیر ہو یا 2 زیر ہو تو جر کی حالت ہوگی. ٹھیک ہے. آخری حرکات کا اثر جو ہے وہ اعرابی کہلاتی ہے. اعرابی مختصر ہم یہ دیکھیں کہ کو نے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ترتیب ضروری نہیں ہے، فلیکسیبل، جو کہ بات چیت میں بہت خوبصورتی پیدا کرتی ہے. اس لیے عربی شاعری بہت زیادہ قوت والی ہے. عربی شاعری کسی پر زور دینا، اس کا کنٹرول، زید پر، خالد پر یا فعل پر، پیسو وائس کی ضرورت نہیں ہے. عربی میں اس کا الگ رول ہے. یہ تفصیل اس کورس میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، پورے کورس میں. تو نحو کی ضرورت ہم پڑھ رہے ہیں، پر کیوں ہے ہمیں؟ ہر سطر میں تقریباً 3 اسما ہیں. جب ان پر حرکات ہوگی تو نحو صاف سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے. پڑھتے وقت غلطی کا امکان کم. مثلا جیسے ہم دیکھیں، ان کو یا ان کو، ان نہیں، یعنی 2 پیش کو یا 2 زبر نہیں. یہ سمجھنا آسان ہوگا، یاد کرنا آسان، ورنہ کنفیوژن کہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے. بول چال میں آسانی، عربی کتابیں پڑھنے میں آسانی، یہی ہوگا. جتنا نحو سیکھیں گے اتنا قرآن کا ادبی معجزہ سامنے آتا جائے گا. یہ یقین بڑھتا جائے گا کہ یہ کلام ایک انسان کا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. ایمان کی زیادتی کا ہر ایک اہم ذریعہ ہے، یعنی ایمان بڑھ جائے گا ہر ایک کا، کیونکہ قرآن کو تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن یہ ایک عظیم پہلو سے ہم بالکل محروم رہ جاتے ہیں. اس میں جو گرامیٹیکلی انداز ہے، جو معجزے ہیں، ان سے ہم قاصر رہ جاتے ہیں. ترجمہ ساتھ ہے تو نحو کیوں؟ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے گا ترجمہ، عملی بات نہیں. اس لیے کہ تلاوت اور حفظ اس طرح کے مصحف سے ممکن نہیں کہ عام انسان کے لیے. عام طور سے معرّی مصحف جو ہے پڑھتے ہیں ہم، جس میں ترجمہ نہیں ہوتا ہے، سیدھے ترجمے کے بغیر روزانہ امام صاحب سے سنتے ہیں، وقت ترجمہ سامنے نہیں رہتا. یہ روزانہ کا چیلنج ہمارے سامنے ہے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ترجمہ سامنے نہیں رہتا، تو روانی پڑھتے رہتے ہیں، محرّی حالت پہ پڑھتے ہیں. پچھلے کورس میں ہم نے جملہ اسمیہ سیکھا، یاد رکھیے کہ جملہ اسمیہ سیکھا ہم نے. جملہ اسمیہ کی مثالیں کیا تھی؟ جیسے یہ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے اور رفع والی حالت میں دونوں رہتے ہیں. جیسے اللہ غفور، ٹھیک ہے، البیت کبیر، یعنی رفع والی حالت میں انگلی کھڑی کرنی، ٹھیک ہے. المسلم صادق، المسلمون صادقون، 4 صادقون، یہاں 4 انگلیاں. میرے حرکات کو دیکھ رہے ہوں گے، میں ٹی پی آئی کے ذریعے سے آپ کو بتا رہا ہوں.
چلیے اوپر سے دہرائیے ذرا. اللہ اللہ غفور. غفور. ایک انگلی. ہاں. البیت کبیر. کبیر. دہرائیے. المسلم صادق. صادق. المسلمون صادقون. صادقون. ایک بار اور دہرائیے تاکہ یہ زبان پہ چڑھتا جائے، کیونکہ اسم سے شروع ہوا ہے اور دونوں رفع والی حالت میں. چلے بسم اللہ. اللہ غفور. غفور. البیت کبیر. المسلم صادق. المسلمون صادقون. 4 انگلیاں. ہاں الحمدللہ. اب جو ہم اس سبق میں ہم پڑھیں گے انا اور اس کی بہنیں، ان یعنی انا کانا لاکنہ اخواتها. انا کانا لاکنہ اخواتها. جملہ اس کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے. یاد رکھیے اس کو جملہ کہیں گے جس میں بات پوری طرح سے سمجھ میں آتے ہیں. جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں. یاد رکھیے جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں. یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، بہت بار دہرا رہے ہیں. جتنی ذہن نشینی کر لیں ہم اس کی تو اتنا ہمارے لیے آسان ہوتا جائے. ایک جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے. ہاں جملہ اسمیہ یہ ہے، دیکھیے جو اسم سے شروع ہوتا ہے پہلا اسم ہوتا ہے جیسے اللہ، پھر خبر ہے غفور. اللہ کیسا ہے؟ بخشنے والا ہے. اس کی خبر آ گئی. ایک تو مبتدا اور دوسرا خبر، یہ 2 جز ہوتے ہیں اس کے جملہ اسمیہ کے. ہر ایک کے دونوں رفع میں رہتے ہیں. رفع مطلب 2 پیش اور 1 پیش، اس کو رفع والی حالت کہتے ہیں. تو رفع معلوم ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ 2 پیش اور 1 پیش. اور نصب کیا ہوگا؟ 2 زبر 1 زبر. ٹھیک ہے. اور 4 کیا ہوگی؟ 2 زیر 2 پیش 2 زیر. یہ ہو گئی نصب. ہاں یہ نصب والی حالت ہے. آواز آ رہی؟ جی سر. ہاں یہ 4 والی حالت ہے. جہاں زیر نیچے سے ہو آخری حرکت پر پھر وہ وہی بدل جائے گا. ٹھیک ہے. تو کیا ہے یہ ہمیشہ ایکٹیو حالت میں رہتا ہے، اس لیے اس کی کھڑی انگلی کر کے اشارہ کریں. اللہ غفور. جی دہرائیے ذرا. اللہ غفور. جملہ اس میں اللہ غفور. ہاں دیکھیے پہلا جو ہے اسم ہے. اسم کیا ہے؟ نام ہے. کس کا؟ اللہ کا. اور اللہ کیا ہے؟ غفورن ہے. غفورن کیا ہے؟ خبر دے رہا ہے. کس کی؟ اللہ کی خبر دے رہا ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. یہ پہلا والا مبتدا یعنی ابتدا اسم سے ہوئی اور دوسری والی خبر. ٹھیک ہے یہ یاد رکھیے اتنا. تو اب جب اس کو انا لگ جائے گا، ٹھیک ہے، انا پہلے اسم پر زبر دیتا ہے. جب انا پہلے آ جاتا ہے نا وہ اگلے حرف پر جو اسم آتا ہے اس پر زبر دیتا ہے. ٹھیک ہے. زبر یعنی نصب کی حالت میں کر دیتا ہے. نصب کی حالت میں کر دیتا ہے. جیسے انا بے شک، اللہ. اب اس کے لیے کیا کرنی؟ آڑی تھوڑی سی آڑی انگلی. میری انگلی دیکھ لیجئے میں نے کیسے کر دی آڑی. غفورن پھر کھڑی کر دی. ان اللہ غفور. دیکھیے رفع والی حالت اور نصب والی حالت. ٹھیک ہے کریے ذرا. رفع نصب. ہاں دہرائیے. رفع نصب. پھر سے رفع نصب. چلے میرے ساتھ. ان اللہ غفور. ان اللہ غفور. پھر سے ان اللہ غفور. ان اللہ غفور. ہاں تو میں پہلا والا دہراؤں گا، آپ اگلا والا دہرائیے. دیکھیے یہاں پہ اشارات دیے ہوئے ہیں، ایسے آپ دہرا سکتے ہیں. چلیے. اللہ غفور. ان اللہ غفور. ماشاء اللہ. البیت کبیر. ان البیت کبیر. البیت کبیر. سوری. اچھا اس میں کیا دیکھیں گے؟ یہ ہے ابھی پڑھا ہم نے. جی یہ نصب ہو گیا. اوپر والا ہے جملہ اسمیہ. نیچے والا البیت یہ بھی جملہ اسمیہ ہی ہے. یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. ماشاء اللہ. کیوں؟ کیونکہ اسم سے شروع ہوا ہے اور اس کی خبر غفور.
پہلا والا اسم مبتدا اور دوسرا خبر، دو جز ہوتے ہیں اس کے، ایک مبتدا ہوگا. اور خبر. تو چلے بسم اللہ. البیت ایک بار اور، اللہ غفور. اللہ غفور. اگلا والا دوہرا، ان اللہ غفور. ان اللہ غفور. البیت کبیر. البیت کبیر. ان البیت کبیر. البیت کبیر. بس یہاں پہ آپ کو انگلی دیے ہوئے، اشارہ دیے ہوئے، ایسے کرنا اشارہ. چلیے میں پچھلے والے کو دہراتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اگلے والے کو دہرائیے. چلیے. المسلم صادق. ان المسلم صادق. ماشاء اللہ. المؤمن صالح. ان المؤمن صالح. النافق فاسق. ان المنافق فاسق. یعنی المسلم صادق، مسلم سچا ہے، تو ان المسلم صادق، مسلمان بے شک مسلمان سچے ہیں، مسلمان سچا ہے. المؤمن صالح، مؤمن نیک ہے. ان المؤمن صالح، بے شک مومن. المنافق فاسق، اور فاسق ہے، تو ان المنافق فاسق، بے شک منافق فاسق ہے. ایک بار اور، المسلم صادق. ان المسلم صادق. ماشاء اللہ. المؤمن صالح. ان المؤمن صالح. ماشاء اللہ. المنافق فاسق. ان المنافق فاسق. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر. اب مؤنث کے لیے کون سا ہاتھ؟ لیفٹ ہینڈ، یہ آپ کو معلوم ہے ٹی پی آئی کے لیے. چلیے. تو المسلمۃ صادقۃ. ان المسلمۃ صادقۃ. ماشاء اللہ. پھر سے، المؤمنۃ صالحۃ. ان المؤمنۃ صالحۃ. ماشاء اللہ. المنافقۃ فاسقۃ. ان المنافقۃ فاسقۃ. مسلمون کی مشق ٹی پی آئی کے ساتھ کیجئے. جیسے المسلم تو المسلمون. المسلمون. کیسے؟ المسلم، المسلمون. ٹھیک ہے. المسلم، المسلمین. میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا آپ، بس اسی طرح سے کرتے رہے. یعنی المسلموں کے لیے کھڑی انگلی، اور المسلمون کے لیے جمع کے لیے 4 انگلیاں کھڑی، یعنی پورا ہاتھ. المسلم آڑی انگلی، اور المسلمون المسلمین آڑا ہاتھ کر لیجیے. چلے ذرا بسم اللہ. المسلمون صادقون، یہ دونوں رفع والی حالت میں یاد رکھیں. جی. ان المسلمین صادقون. چلیے. المؤمنون صالحون. ان المؤمنین صالحون. صالحون. ماشاء اللہ، بالکل صحیح. صالحون. المنافقون فاسقون. ان المنافقین فاسقون. ماشاء اللہ. اوپر سے اور، المسلمون صادقون. ان المسلمین صادقون. پھر سے، المؤمنون صالحون. ان المؤمنین صالحون. المنافقون فاسقون. ان المنافقین فاسقون. باقی لوگ بھی دہرائیں. چلیے. انا کے بعد پہلا اسم ہوگا ڈیش ڈیش میں، رفعی حالت، نصبی حالت، جری حالت، جزم کی حالت. نصبی حالت میں. ہاں، کہ انا کے بعد جو ہے پہلا اسم جو ہوتا ہے انا کے بعد، یہ پہلا اسم ہے انا ہے، ٹھیک ہے، نصب کی حالت میں. انا اسم سے پہلے آئے، اگر انا اسم سے پہلے آئے تو کے بعد نصب آئے گا سر. اسم کے بعد پہلا پہلا اسم جو ہے نصب کی حالت میں، نصبی حالت میں ہوگا. ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ محترم شیخ صاحب کا. محمد الرسول میں جو انا جوڑیے تو کیا ہوگا؟ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
रसूलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न मुहम्मदुन रसूलुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न मुहम्मदन रसूलुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डी पार्ट डी पार्ट जज़ाकल्लाह व जज़ाकिल्लाह खैरन, माशाअल्लाह। डी पार्ट आपका कहना दुरुस्त है, जो है वो नस्बी हालत में चला गया है, बाकी तो रफ़ी हालत में वैसे है। इन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, बहुत अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाअल्लाह। चले, अल मुमिनतु सालिहतुन में जो इन्ना जोड़िए, इन्नल मुमिनतु सालिहतु, इन्नल मुमिनता सालिहता, इन्नल मुमिनता सालिहतुन, इन्नल मुमिनतु सालिहतन। अल मुमिनाता सालिह, इन्नल सालिहत। डी पार्ट इन्नल जज़ाकिल्लाह व जज़ाकुमुल्लाह खैरन, माशाअल्लाह। डी पार्ट बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, देख लेते हैं, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इन्नल मुमिनता सालिहतुन। रफा की हालत बताइए, एक से ज्यादा जवाब दीजिए। रफा की हालत, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन, मुस्लिमू, अल मुस्लिमू। मुस्लिमुन, अल मुस्लिमून, डी पार्ट ए एंड डी। दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत अच्छा। नसब की हालत बताइए, मुस्लिमुना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीन, मुस्लिमुन। ए बी सी, ए बी, अरे जवाबात में बी है। मुस्लिमुना हम कभी रफ़ई हालत में भी कर सकते हैं, ये मुस्लिमीन है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे जो है मुस्लिमीना सही नस्बी हालत में है, नसब वाली हालत में, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ और मिसालें देख लें हम जल्दी से। इन जुमलों में इन्ना बढ़ाइए, इन जुमलों में इन्ना बढ़ाए। चलिए, मुहम्मदुर रसूलुन, इन्ना मुहम्मदन रसूलुन, इन्ना मुहम्मदन रसूलुन। हाँ, नेक्स्ट, हुआ सॉरी हुदुन नबियुन, इन्ना हुदन नबियुन, माशाअल्लाह। ज़ैदुन सगीरुन, इन्ना ज़ैदन सगीरुन, माशाअल्लाह। सअदुन कबीरुन, इन्ना सअदन कबीरुन, माशाअल्लाह। एक बार और, मुहम्मदुन रसूलुन, इन्ना मुहम्मदन रसूलुन, माशाअल्लाह। हुदुन नबियुन, इन्ना हुदन नबियुन, ज़ैदुन सगीरुन, इन्ना ज़ैदन सगीरुन, ज़ैदन सगीरुन, माशाअल्लाह। सअदुन कबीरुन, इन्ना सअदन कबीरुन। जज़ाकुमुल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए, कुछ और अल्फाज जो इन्ना की तरह काम करते हैं, इनको इन्ना की बहनें कहा जाता है, ठीक है। इन्ना काना लाकिन्ना इख्वातुहा, ठीक है, इनको इन्ना की बहनें कहा जाता है। हाँ, अन्ना होता कि कान्ना होता है, जैसे कि लाकिन्ना होता है लेकिन। हाँ, तो ठीक है, ऐसे ही अलबाई तो कबीरुन से पहले इन कलिमात को बढ़ाइए, अलबाई तो कबीरुन से। चलिए, अन्ना, अन्नल बैत कबीरुन, कान्ना, अन्नल बैत कबीरुन, बैता कबीरुन, लाकिन्ना, लाकिन्नल बैत कबीरुन, कबीरुन। एक बार और, अन्ना, अन्नल बैत कबीरुन, बैत कबीर, कअन्नल बैत कबीरुन, बैता कबीर, लाकिन्ना, लाकिन्नल बैत कबीरुन। लिखते वक्त हाथ की शक्ल बनाने के बजाय रफा व नसब के लिए इन अलामतों का इस्तेमाल कीजिए, ये इन अलामतों का। तो अल्लाहु गफूरुन, इन्नल्लाह गफूरुन, फिर से अल्लाहु गफूरुन, इन्नल्लाह गफूरुन। चलिए, कौन इन्ना की बहनें हैं, कौन इन्ना की बहनें हैं? एक से ज्यादा जवाब दीजिए। अन्ना, लाकिन्ना, लअल्ला, एबीसी, अन्ना काना लाकिन्ना, एबीसी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। लअल्ला, लअइता भी इसमें आता है, लअल्ला भी है, तो लअइता भी आएगा, लेकिन आगे आएगा। तो अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लअल्ला, ये चारों इस वक्त जो है, चारों ऑप्शन इन्ना की बहनें हैं, माशाल्लाह। अभी हमने लअल्ला नहीं पढ़ा, इसलिए ये तीन ही पढ़े, तो आपने सही जवाब दिया, माशाल्लाह। चलिए, लाकिन्ना की मिसाल दीजिए, लाकिन्ना की मिसाल।
लाकिन अल बैत कबीरन, लाकिन अल बैत कबीरुन, लाकिन अल बैतु कबीरुन, लाकिन अल बैतु कबीरन। लाकिन्नल बैत कबीरुन, बी पार्ट। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बी पार्ट, जी बैत लाकिन्नल बैत कबीरुन, कबीरुन। क्योंकि लाकिन्ना के बाद इसमें फौरन नसब वाली हालत में चला जाएगा और आखिरी तो रफा वाली हालत में खबर रहेगी। बिल्कुल माशाल्लाह। अल बैतु कबीरुन में कान्ना जोड़िए, अल बैत कबीरुन में कान्ना जोड़े, कान्नल बैत कबीरन, कान्नल बैतु कबीरन, कान्नल बैत कबीरुन, कान्नल बैतु कबीरुन। सी पार्ट कअन्नल बैत कबीरुन। माशाल्लाह, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे थे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। चलिए तर्जुमा कीजिए। इन अल्लाह गफूरुन, अल्लाह खूब माफ करने वाला है, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है, अल्लाह बाखबर है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ए पार्ट अल्लाह खूब माफ करने वाला है, माफ करने वाला। इन्ना के माने क्या है नब्जी? शक बेशक तो आपने जोड़ा नहीं। कबूर, ये अब इन्होंने अल्लाह खूब जानने वाला, यहाँ अल्लाह खूब माफ करने वाला, अल्लाह करने वाला है। माफ करने वाला है बिल्कुल, लेकिन अल्लाह को माफ करने वाला, तो इसको बेशक हाँ, ही बेशक जोड़ना होना चाहिए था चाहिए हमें। फिर इन बेशक अल्लाह वो खूब माफ करने वाला है। तो ऐसे जवाब पहला ही दुरुस्त है आपका। माशाल्लाह, बेशक जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बेशक अल्लाह माफ करने वाला। बेशक अल्लाह माफ करने। बेशक। वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाहि शदीदन, तर्जुमा कीजिए इसका। वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाहि शदीदन, शायद अल्लाह का अजाब सख्त है, और लेकिन अल्लाह का अजाब सख्त है, बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है, कि अल्लाह का अजाब सख्त है। और लेकिन अल्लाह का अजाब सख्त है, लेकिन और लेकिन अल्लाह का अजाब सख्त है। माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आप देख लेते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का इतना ही। देखिए, अपने लिए दुआएं कीजिए, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है अपने साथियों के लिए, कि रब्बुल आलमीन हम सबको इकट्ठा जोड़े रखे कुरान के साथ, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। तो सातों होमवर्क करते रहिए, इसको फैलाते रहिए, खास करके इसका MP3 सुनते रहिए। जितनी बार आपको सुनेंगे पढ़ेंगे, आपको ज्यादा, हम सबको ज्यादा जहनों में अजहानों में बैठ जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।